بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ دارالخلیفہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو چکا۔ شرعی اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک یہودی کا تنازع ان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی ذرہ کہیں گر پڑی تھی اور اس یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ امیر المومنین کو پتہ چلتا ہے تو اس سے ذرہ کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر یہودی کہتا ہے کہ ذرہ میری ہے، چنانچہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ امیر المومنین عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ چیف جسٹس شرعی فریقین کے بیان لیتے ہیں۔ یہودی اپنے بیان میں کہتا ہے کہ ذرہ میری ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میرے قبضے میں ہے۔ چیف جسٹس شرعی امیر المومنین سے اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ دو گواہ پیش کرتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چیف جسٹس شرعی کہتے ہیں کہ قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو قبول کرتا ہوں، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قابل قبول نہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مسترد کرتے ہیں۔ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ چیف جسٹس شرعی کہتے ہیں سنا ہے، مگر میرے نزدیک باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت معتبر نہیں۔ دوسرا شاہد نہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ امیر المومنین نہ تو کوئی آرڈیننس جاری کرتے ہیں اور نہ کسی قانون کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، بلکہ اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہودی اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص صاحب اقتدار ہونے کے باوجود ذرہ اس سے نہیں چھینتا، بلکہ عدالت کے دروازے پر دستک دیتا اور مدعی کی حیثیت سے اس کے سامنے جاتا۔ پھر عدالت اس کے ساتھ کیا کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کرتی۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں یکساں حالت میں اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ عدالتی کارروائی میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ روز مرہ کی سی کارروائی ہوتی ہے اور عدالتی طریقہ کار کے عین مطابق۔ پھر عدالت کا جج امیر المومنین کے خلاف فیصلہ صادر کرتا اور امیر المومنین بے چون و چراں اس فیصلے کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اسلامی عدالت کا بے لوث عدل اور امیر المومنین کا منصفانہ کردار اس کے دل میں گھپ جاتا ہے۔ وہ وہیں عدالت میں پکار اٹھتا ہے کہ ذرہ امیر المومنین ہی کی ہے، اور جس دین کا ماننے والا قاضی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ صادر کرتا ہے اور امیر المومنین اس فیصلے کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیتا ہے، وہ یقیناً سچا ہے۔ امیر المومنین اس یہودی کے اسلام قبول کر لینے پر اتنے مسرور و شادمان ہوتے ہیں کہ بطور یادگار اپنی ذرہ اسے دے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔